السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پھر آپ کے سامنے اذان اور نماز کے بارے میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے پچھلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام و 99 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھایا جا چکا ہے۔ اس میں آپ جا کر ان والے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اب اذان اور نماز کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اذان کے الفاظ ہیں، انہیں جوانی یاد کر لینا چاہیے اور یہ یاد رہنے یہ کلمے اذان کے ہیں، یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ کلمے اذان کے ہیں۔ اور اذان ہمیشہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جب بھی مصیبتوں بلائیں آتی ہیں اذان پکاری جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آندھی طوفان وغیرہ جب آتا ہے تو لوگ جو ہیں چوراہے پر جا کر اذان دیتے ہیں۔ اس سے بارہا تجربہ کیا گیا ہے کہ اس اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آندھی و طوفان کو روک دیتا ہے۔ تو ان اذان کی برکت آپ نے سنا کہ اذان کی بہت بڑی فضیلت و برکت ہے۔ آئیے انہی اذان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس اذان کے الفاظ کو ایک اعلان کے طور پر نماز میں بھی پکارا جاتا ہے۔ جانتے ہیں نماز سے پہلے، خاص تو نماز سے پہلے ہی پکارا جاتا ہے، لیکن مصیبت و بلاؤں کے وقت بھی اذان بھی دیا جاتا ہے اور اس سے مصیبت و بلائیں ٹلتی ہیں۔ یہ اذان کے الفاظ ہیں، اذان کے لفظ ہیں اور آئیے اسے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اذان کو آپ زبانی یاد کر لیں گے تاکہ کہیں چوراہے پر اذان دینے کی ضرورت پڑے تو آپ کھڑے ہو کر آپ بھی دے سکتے ہیں، یا مؤذن بنیں گے کہیں تو آپ کو اذان دینے کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ وہاں بھی کام آئے گا اور اذان ہمیشہ ہر جگہ بھی کام آئے گا۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ محض سے لے کر لحد تک۔ دیکھیے، قبر میں بھی اذان دی جاتی ہے اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں بھی اذان دی جاتی ہے۔ دیکھیے اذان کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ سبھی حضرات کو اذانیں یاد ہونی چاہیے اور دیکھیے اذان میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، دہرا لیجئے اذان کے الفاظ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ ہے اور اذان میں 4 مرتبہ اس لفظ کو یعنی اس میں جلالت کو پکارا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی اسی طرح پڑھ لیتے ہیں ایک بار، انشاءاللہ ترنم کے ساتھ بھی میں بتا دوں گا، آپ اس سے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ فجر کی اذان میں کچھ الگ دیا جاتا ہے۔ جیسے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد، یہاں آپ دیکھ لیں، خود ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے، بتا دے رہا ہوں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یعنی 2 بار پڑھا جاتا ہے اور باقی نماز کے اذان میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ بعض جگہ یعنی جیسے قبرستان بھی ہو یا بچے کی پیدائش کے وقت بھی اذان ہو یا آندھی طوفان میں
خیر اس وقت بھی نہیں پڑھتے ہیں، اب پڑھ بھی لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں اس جملے کو، اس کلمے کو الصلاۃ خیر من النوم، تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، اکثر عموماً نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف فجر کی نماز کے وقت ہی یہ والی اذان یعنی حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تکبیر ہوتی ہے، جو مؤذن اذان دیتا ہے وہ تکبیر پڑھتا ہے، تو تکبیر کے کلمے بھی اسی اذان ہی سے ہوتی ہے، لیکن کچھ فرق کیا ہے کہ فجر کے اذان کے بعد حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا تھا، لیکن تکبیر میں اسی حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہر نماز کی تکبیر میں پڑھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ صرف فجر کی نماز میں، میں صرف فرق بتایا ہوں کہ اذان فجر یعنی فجر کے اذان کے بعد حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے، اور تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ یہ ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اور جب بچے کی پیدائش میں اذان پکارتے ہیں 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، داہنے کان میں 3 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 4 مرتبہ تکبیر، تو تکبیر میں بھی یہ والے لفظ بھی پڑھتے ہیں، یعنی قد قامت الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں۔ اب آئیے ترنم کے ساتھ آپ اذان غور سے سنیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اسی طرح ترنم کے ساتھ پورے الفاظ کو دہرا لیں گے۔ اب اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد یہ والی دعا پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ اذان کے بعد دعا یہاں تک پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا، اگلے ویڈیو میں نماز کی نیت کے بارے میں ہم جانیں گے، تب تک میرے ساتھ بنے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ جو میں ویڈیو اگلا بناؤں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے وہ یسن القرآن صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور جسے اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔